کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی فرحان قریشی. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک نیو پوڈ کاسٹ کی ہائی لائٹس جو کہ ریکارڈ کی گئی ہیں 17 مارچ 2024 کو سنڈے کے دن، کیونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے اور آج 6 رمضان المبارک بھی ہے. اس لیے آج 2 ڈفرنٹ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی گئی ہیں. لمبی نشستیں تھی. یہ پوڈ کاسٹ افطار کے بعد ہم نے پروگرام شروع کیے، جس میں پہلی پوڈ کاسٹ ہمارے بریلوی پیر صاحب پیر سید محمد شاہ ثانی کاظمی مرکزی سجادہ نشین کالو چک گجرات والے بھائی، پہلی پوڈ کاسٹ انہوں نے ریکارڈ کی. بڑی اچھی پوڈ کاسٹ ہے. کچھ ہم آپ کو اس کی ہائی لائٹس دکھائیں گے، کچھ بیہائنڈ دا سین دکھائیں گے. مکمل پوڈ کاسٹ شاہ جی کے عنقریب اپنے چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گی. لنک اس کا ڈسکرپشن میں ڈال دیا جائے گا. دوسری پوڈ کاسٹ جو تھی وہ ہمارے اسامہ شاہ بخاری لاہور رنگ جو ٹی وی چینل ہے اس کے لیے انہوں نے پروگرام ریکارڈ کروایا ہے. سینئر اہل حدیث عالم دین ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کے یہ بیٹے ہیں اور اینکر پرسن بھی ہیں. ان کے ساتھ بھی اچھی گفتگو، اچھی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے انجینئر صاحب نے. اس کے بھی چند آپ کو ہائی لائٹس دکھائیں گے، چند بیہائنڈ دا سین دکھائیں گے. اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیا جائے گا. تو آئیے اب پروگرام کی طرف چلتے ہیں، ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب موجود ہوں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. شاہ جی ویلکم ونس اگین. اللہ کا نام لے کے شروع کریں. سر سب سے پہلا رمضان کے فقہی مسائل پہ آج سے آپ سے بات ہوگی پہ اتحاد رمضان کے نام سے یہ ٹرانسمیشن ہے. تو سب سے پہلا سوال ہے کہ رمضان المبارک میں اگر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، حدیث مبارکہ میں یہ آیا ہے، تو کیا شیاطین کے جکڑنے کے بعد انسان گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے، طاغوت کا غلبہ بھی انسان میں ہوتا ہے اور وہ جو گمراہی کی طرف غالب ہوتا ہے، تو یہ کیا مطلب ہے کہ مطلب اگر شیطان جکڑ دیا گیا تو پھر انسان گناہ کیوں کر رہا ہے؟ پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان بالکل گناہ سے پاک صاف بیٹھا رہے پورا مہینہ. نہیں، ایسا نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم ظاہر ہے اس سے تو یہ پتہ چلا کہ ان کے روزے کی سحری نہیں تھی. اچھا، تو وہ کیا رات کو کھا سکتے مان اتنی تفصیلات نہیں بتائی گئی. ابھی بھی ویسے آپ کرسچنس کے روزے دیکھیں تو ہم سے کافی ڈفرینٹ ہے. اچھا، آلموسٹ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. جی. تو اصل اس میں میسج یہ تھا کہ جس طرح اگلی امتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ شرعی احکامات نازل کیے تھے، نماز کی شکل میں، انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں، اور اس طریقے سے جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں قرآن میں وہی تورات کے اندر موجود ہیں، جس میں بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا کہا گیا، شرک سے بچنے کا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کا، چوری سے، بدکاری سے. اس طرح روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جو اس امت کے لیے کوئی خاص نہیں ہے، اگلی امتوں کے لیے بھی یہ عبادت ہے. تو اتنی جو ورکنگ کر کے نکلا ہے، میرے خیال ہے اسے ٹائم پتہ ہونا چاہیے. وہ کوئی مارس کے اوپر تو نہیں جا رہا، پاکستان میں یا انڈیا میں کسی شہر میں ٹریول کر رہا ہے. مثلا میں نے اگر لاہور جانا ہے تو مجھے پتا ہے لاہور کی ٹائمنگ جو ہے وہ جہلم سے 3 منٹ پہلے ہے، اور جو پنڈی ہے اس کی ٹائمنگ جہلم سے 3 منٹ بعد ہے، اور بیچ والے جو شہر ہے ظاہر وہ اس کے اندر ہوں گے. تو میں احتیاط کر کے 3 منٹ والا ایک رکھ لوں تو میں اندازہ کر سکتا ہوں. یہ پرابلم زمینی سفر کے اوپر نہیں، آسمانی سفر کے اوپر یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ اگر آپ مغرب کی طرف ٹریول کر رہے ہیں تو سورج غروب ہی نہیں ہوگا. 2 گھنٹے تک جو ہے وہ غروب ہی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جتنا فاصلہ طے کرنا ہے سورج پھر آپ کے سامنے آ جانا ہے. تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک پرابلم ہے. ٹھیک ہے. تو اس پرابلم سے بچنے کے لیے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں، بعد میں ایک روزہ بعد میں رکھ لیں. اور اگر انشور ہو جائے، اگر آپ مشرق کی طرف ٹریول کر رہے ہیں پھر ظاہر ہے وقت سے پہلے ہو جائے. روٹین میں 8 دن تو لازمی کرتے تھے نا، وہ تو آپ کے روزہ ہی تھا. 2 جو یعنی ہفتے میں دن جمعرات اور سوموار کا، اور پھر ایام 20 کے 3 روزے. تو کیا نبی علیہ السلام سے کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت ہے کہ جو آپ نے اس طریقے سے ناشتہ کر کے روزہ افطار کیا ہے اس کی قضا بعد میں دی ہے؟ ان لوگوں نے دین کو اتنا مشکل بنایا. یہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بغیر نیت کے بھی حرم مکہ کی طرف سفر کرے گا اور میقات اس نے کراس کر لیا، اس کے اوپر عمرہ واجب ہو گیا. اچھا جی، یہ موقف ہے. امام بخاری نے پھر باقاعدہ اس کا رد کیا
کہ اگر کسی کی حج یا عمرے کی نیت نہ ہو تو بغیر احرام کے وہ حرم مکہ میں داخل ہو. یہ انہوں نے باب باندھا ہے. اور نیچے وہ حدیث لے کے آئے کہ نبی اسلام فتح مکہ کے موقع پر جب مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک کے خون تھا, اور پھر نبی اسلام سحری کر کے روزہ رکھ لیتے اور طلوع فجر کے بعد غسل کو اتارتے ہیں. اس سے بات ثابت ہوگی کہ جنبی شخص روزہ رکھ سکتا ہے اور ایون وہ اپنا غسل بعد میں اتار لے, فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس سے تو بدرجہ اولا یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کوئی روزے کے دوران کسی پہ غسل فرض ہو جاتا ہے, جنبی ہو جاتا ہے, تو نائٹ فال کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے نہیں, تو اس کا روزہ پھر باقی رہے گا, وہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر عورت کے مخصوص ایام شروع ہو گئے, وہ بھلے 1 منٹ پہلے بھی شروع ہوئے, وہ والا روزہ جس کا ختم ہو گیا, تو انہوں نے جب ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ 3 موقع پہ نبی اسلام نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے, تو بھائی وہ یہودی کھڑے ہوئے تھے نیچے, وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضور سے بشارتیں سنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور حضرت عثمان بھی ان کو تو کہنا چاہیے تھا نہیں حضرت ہم تو اس ٹائم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ خود فضیلتیں بیان کرتے ہیں ترمذی سے, نسائی سے, کہ حضرت عثمان ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ فضائل ہے میرے, تو پوچھا تو اسی سے جاتا ہے نا جس نے وہ ساری چیزیں دیکھی بھی ہو. تو اس کا مطلب ہے حضرت عثمان کو بھی پتا تھا کہ میرے مخالفین کون ہیں, حضرت علی کو بھی پتا تھا کہ حضرت عثمان کے مخالفین لوگ کیوں ہوئے ہیں, ان کی پالیسیز کی وجہ سے. ٹھیک ہے, نہیں پتا تو ناصبیوں کو نہیں پتا چلا کہ کون تھا. انہوں نے کبھی کہہ دیا عبداللہ ابن سبا تھا. عبداللہ ابن سبا کا کوئی لینا دینا ہی نہیں, وہ تو حضرت علی کے دور میں سامنے ظاہر شامیوں نے کیا, اور جنگ کے دوران یہ سب کچھ ہوتا تھا. بنو امیہ نے تو ہر وہ حربہ استعمال کیا ہے جنگ جیتنے کے لیے. حضرت علی کی بظاہر دنیا میں جنگوں میں کامیاب نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی انفیئر مینز یوز نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے ظاہر ہے میں اللہ کے حضور پکڑا جاؤں گا. دیکھیں دنیا میں تو سکندر اعظم بھی کامیاب ہے, ٹھیک ہے, دنیا میں چنگیز خان سے زیادہ کامیاب کون ہے؟ اتنی بڑی کانٹیگوس امپائر کہ چین سے شروع ہو کے افریقہ تک جاتی ہو, گریٹ برٹن میں بھی نہیں دیکھی. گریٹ برٹن کی اوور آل بڑی تھی, لیکن کنٹینیوس کے راستے میں کوئی ملک نہ بچے, نہ مسلمانوں نے اس طرح کی فتوحات کی جو چنگیز خان نے کیا ہے. تو دنیا میں تو وہ کامیاب تھا. کیا اللہ کے حضور بھی ہے؟ نہیں. مجھے بتائیں حضرت علی کے بعد مسلمانوں میں امام حسن سے بڑھ کے اس پوسٹ کا کوئی اہل تھا تو بندہ لے کے آئے؟ کوئی بھی بات یہ نا, بندہ تو لائے نا. جس طرح ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیسیژن سے اختلاف کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو تلوار کے زور کے اوپر مسلط کیا امت کے اوپر, تو امت میں بہت بڑے بڑے لوگ موجود تھے, اہل البیت میں بھی, اصحاب میں بھی. یہاں بتائیں کون سا ایسا بندہ تھا جو اس لیگیسی کو لے کے چل سکتا تھا؟ دوسری طرف یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ امام حسن جو ہے وہ صلح پسند تھے, حضرت علی جنگجو تھے. اگر امام حسن صلح پسند تھے تو امام حسن نے تو جنگ سکین بھی لڑی ہوئی ہے. کفر تب ہوگا جب علی نبی اللہ وہ کہیں گے, پھر تو واقعی کافر ہو جائیں گے. تو وہ تو نہیں کہتے, وہ تو کہتے ہیں محمد اور آل محمد. وہ تو حضرت علی کو بھی محمد اور آل محمد کے کانٹیکس میں مانتے ہیں, نہ کہ وہ حضرت علی کو اس حوالے سے ایبسولوٹلی لے رہے ہوتے ہیں, رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا موقف ہے کہ اگر کہہ دیا جائے علی ولی اللہ, تو یہ چیز بدعت ہے یا نہیں ہے, یا اس کا کیا موقف؟ کلمے کے ساتھ ایڈ نہ کیجئے, ویسے سلوگن کے طور پہ کریں آپ. لبیک یا علی کہیں, لبیک یا حسین کہیں, اپنی محبت کے اظہار کے لیے لبیک یا رسول اللہ. کلمے کے ساتھ ایڈ نہ کریں. کلمے کے ساتھ ایڈ کرنا تو بدعت ہی ہے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.